الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی خاتم المعصومین. ناظرین محترم، ایک نعت خواں ایک ملاقات سیزن 3 کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ آپ کو ایک نعت خواں ایک ملاقات کے تمام ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند بھی آ رہے ہیں اور آپ اس سے مستفیض بھی ہو رہے ہیں. امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک، الشیخ نہال نافیس شاذلی دامت برکاتہ قدسیہ اور فکر رضا نعت کونسل پاکستان کا ایک عزم ہے، ایک ہماری جہد مسلسل ہے کہ ہم کاش عقیدتوں کو دوبارہ اسی انداز میں کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اس انداز میں ماضی میں ہم نے نعت خوانی کے دور کو دیکھا ہے، کیف و سرور سے بھرپور، عشق و مستی سے بھرپور، اشک بار آنکھوں کے ساتھ محافل خیر کی زینت بننے کی ہم سعادتیں پھر سے حاصل کر سکیں. یہی جذبہ لے کر، یہی لگن لے کر، یہی جستجو لے کر ایک نعت خواں ایک ملاقات کا یہ خوبصورت سیگمنٹ شروع کیا گیا ہے، جس کی آپ تقریباً 20 سے زائد ایپیسوڈ اب تک دیکھ چکے ہیں. آج میرے ایوان میں بہت ہی خاص مہمان تشریف فرمائے، اور اس پیارے مہمان کو خاص کیوں کہہ رہا ہوں ناظرین محترم؟ اس لیے کہہ رہا ہوں خاص، ایک تو یہ سچائی بیان کروں کہ میں بہت زیادہ قلبی محبت کرتا ہوں اس نعت میں. اس شخصیت سے بہت زیادہ قلبی محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بانگ دخل اپنا عقیدہ بیان کرنے والا مجاہد ہے، اور یہ عاشق صحابہ و اہل بیت. جہاں جہاں آپ نے عاشق صحابہ و اہل بیت کا ذکر سنا، وہاں وہاں کہہ دیجئے سبحان اللہ. آئیے آپ کی ملاقات کرواؤں عاشق اہل بیت، نقیب اہل سنت، محترم المقام عمران کمال سلطانی سے، جو میرے ایوان میں تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی، بہت زیادہ مشکور کہ آپ نے بہت زیادہ ٹف شیڈیول کے باوجود ہمیں محبتوں سے نوازتے ہوئے آج کی نشست کے لیے وقت عنایت فرمایا. آپ کی آمد کے مشکور ہیں اور اس یقین سے آپ سے گفتگو کریں گے، اور آپ کا پیارا موضوع، آپ کا پیارا عنوان وہی ہے آج کی محفل کا، آج کی نشست کا، جو آپ کو پسند ہے. سرکار سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا مقدس عنوان لیے آج ہم حاضر خدمت ہیں آپ کی خدمت میں، اور سننا چاہیں گے آپ کے لہجے کو، محفوظ کرنا چاہیں گے آپ کے افکار و خیالات کو، اور مستفیض ہوں گے آپ کے ممتاز زمانہ قطعات سے. آئیے ناظرین محترم، گفتگو کو موڑتے ہیں عمران کمال سلطانی کی طرف، اور سنتے ہیں عمران کمال سلطانی کس انداز میں سیدنا سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا انداز بیان فرما رہے ہیں، آپ کی مناقب پیش کر رہے ہیں، آپ کے فیض و برکات ہمیں منتقل کر رہے ہیں، آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں عمران کمال سلطانی کو ان کے خوبصورت لہجے میں. عمران کمال سلطانی، عاشق اہل بیت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. سبحان اللہ، منو دست و دامان آل رسول. سبحان کہ اپنی عقیدتوں پر ناز کرتے ہیں، اپنی عقیدتوں پر ناز کرتے ہیں. صدیق عمر عثمان حیدر سے پیار کرتے ہیں. کیا کہنے، صدیق عمر عثمان حیدر سے پیار کرتے ہیں. کیا میں کہنے. انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں، سبحان اور اللہ. تہہ دل کے ساتھ شکر گزار ہوں جناب محترم، جناب مکرم، میرے بڑے بھائی اور میرے استادوں کی طرح درجہ رکھتے ہیں میرے لیے، جناب محترم تاجدار نقابت محمد کامران صدیقی القادری بھائی کا، کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت نشست میں مجھے مدعو کیا، اور بالخصوص امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک میں مجھے بلایا. میں بہت شکر گزار ہوں، اور ایسے موضوع کے ساتھ مجھے مدعو کیا جو میری جان بھی ہے، میرا دل بھی ہے، میرا سکون بھی ہے، کیا کہنے. اور میری زندگی کا حاصل بھی ہے. واہ واہ واہ. عزیزان من، میں تو حقیر اور فقیر سا بندہ ہوں،
مولائے متقیان امام الامام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں، جن کا نام لینا ہی عبادت ہو، کیا کہنے، واہ واہ، جن کا ذکر کرنا ہی عبادت ہو، سبحان اللہ، سبحان جن کی محبت ایمان کی دلیل ہو، جن کی بات عبادت کا درجہ رکھتی ہو، کیا کہنے، جن کا اگر کوئی بغض رکھے تو وہ کفر کی اندھیری راتوں میں چلا جائے۔ اللہ اللہ، اذان من مولائے کائنات مولائے متقیان کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور میرے آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ واہ واہ واہ، اذان من ہم اہل سنت ہیں اور مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ ہم مولائے کائنات مولائے متقیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کہنے، اور جنہوں نے یہ بات بتائی کہ کرم اللہ وجہ الکریم کیوں ہے، یہ اللہ اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے، اور سبحان اللہ، کامران بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میری زندگی کا جب آغاز ہوا، جب کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگیں، اللہ والوں کی نشست میں جانا نصیب ہوا، تو میں نے سلسلہ نقش بند کے ایک بزرگ کی نشست میں سب سے پہلے جانا شروع کیا جب میری عمر 6 سے 7 سال ہوگی۔ واہ واہ واہ، اور وہاں میں نے باکثرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنے۔ ان کے فضائل سے میرے دل میں اتنی رونقیں اور برکتیں پیدا ہوئیں، میرا دل اتنا کشادہ ہوا کہ آج تک ان کی محبت سے سرشار ہے۔ واہ واہ واہ، الحمدللہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آئیڈیل شخصیت میں سے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ حضرت مولائے کائنات حضرت مولائے متقیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کی جو محبت ہے وہ لا زوال محبت ہے، بے مثال محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک بار میرے آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کی طرف اور اپنے گھر سے مولائے کائنات سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جا رہے تھے، بیچ میں آپ دونوں احباب مل گئے تو سیدنا صدیق اکبر آپ کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، تو مولائے کائنات نے پوچھا کہ بھیا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے مسکرانے کا سبب بیان کیا اور کہا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں نے اپنے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت کا ٹکٹ علی دے گا، کیا کہنے، کیا جنت کا ٹکٹ علی دے گا۔ اتنے میں مولائے کائنات حضرت مولائے متقیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی مسکرانے لگے۔ کہا اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں یوں مسکرا رہا ہوں کہ مجھے بھی آقا نے کچھ کہا ہے، واہ، مجھے بھی آقا نے کچھ فرمایا ہے، سبحان اور مجھے یہ فرمایا ہے علی بے شک جنت کا ٹکٹ تم ہی دو گے، لیکن جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو، بھائی سبحان اللہ، سبحان جس کے دل میں سبحان، سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت یہ سکھاتی ہے اگر اصلی محبت ہو اور نسلی محبت ہو آہا، تو یہ سکھاتی ہے کہ مقام صدیق اکبر کیا ہے، کیا کہنے، مقام فاروق اعظم کیا ہے، بے شک، مقام حضرت عثمان غنی کیا ہے، اور محبت حضرت امیر معاویہ کیا ہے۔ کیا کہنے، کیا اذان من کہ دیکھیں آج ایک فتنوں کا دور جاری و ساری ہے، اور ایسا دور کہ ہمارے بڑوں نے ایسا دور نہیں دیکھا، اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور جس طرح گزر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے۔ بے شک ایسے، اور میرے مرشد کریم سیدنا سیدی و مرشدی و سندی حضور شاہ کمال میاں جمیل سلطانی دامت برکاتہم العالیہ سبحان کا بہت ہی خوبصورت قول مجھے یاد ہے جو انہوں نے سال بھر پہلے مجھ سے فرمایا۔ کہا کہ اس دور میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کیا ہے، آہا، اللہ اللہ اللہ،
اس دور میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ اللہ اور اس دور میں ایک ولی کامل، ولی نعمت، مجدد برحق، حضرت امیر اہل سنت حضرت الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ جیسی با کمال بے مثال شخصیت کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی بھی دور ہو مجدد سے خالی نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ حضرت امیر علیہ سنت نے جب کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے، ان کے نام سے 122 مساجد تعمیر کراؤں گا، تو سب سے پہلے شہر کراچی میں ایک آواز بلند ہوئی۔ اللہ وہ آواز دربار سلطانی مرکز روحانی کی آواز تھی، کیا وہاں کے سجادہ نشین کی آواز تھی، اور وہ آواز میرے پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا مرد با کلندر حضور شاہ کمال میاں جمیلی سلطانی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ کی تھی کہ آپ مسجد تعمیر فرمائیں، ہم آپ کی اس کام کی پرزور حمایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو موضوع مولا کائنات ہے۔ میں بس اپنی گفتگو کو محدود رکھتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، واہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور کامران بھائی ذرا سماعت کیجئے گا، مظفر وارسی نے قلم اٹھایا اور اسی بحر پر 3 شعر کہے، ذرا سماعت کیجئے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اور دور تک تاریخ میں پھیلی ہے اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور حرف حرف میں نے پڑھا تو پتہ چلا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، کیا کہنے، واہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، اور علی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، علی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے، اور عنبر میں اکثر اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس کا خون محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے، کیا کہنے، جس کا خون محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ کامران بھائی مولا کائنات، مولا متقیان کی میں عبادت دیکھوں تو بے مثال، میں سخاوت دیکھوں تو بے مثال، میں شجاعت دیکھوں تو بے مثال، اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خاصہ ہی آل نبی اور اہل بیت کا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ایک میدان میں جنگ ہو رہی تھی اور کفار جنگ ہارنے کی قریب تھے، ان کے تمام لوگ مارے گئے، اور ایک ان کا جنگجو پہلوان بچا، اس نے کہا یہ سب مسلمان مجھے مل کے ماریں گے، میں بہادر ہوں تو میں چاہوں گا کہ ایک بہادر سے لڑوں۔ اس نے کہا کہ علی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اکیلے لڑوں، آپ اکیلے میرے مقابلے میں آئیں۔ کیا کہنے، مولا کائنات، مولا متقیان اس کے مقابلے میں آئے، اور مقابلہ کافی دیر، وہ اپنی جگہ بہادر، مولا کائنات کی شجاعت کی تو کیا ہی بات ہے، مقابلہ چلتا رہا، کافی دیر مقابلہ چلتا رہا، میرے مولا نے ایک ایسا وار کیا، اس کی تلوار کو توڑ دیا۔ اللہ اللہ اللہ، جب تلوار کو توڑ دیا، اس نے اپنے آپ کو نہتا پایا تو کہنے لگا اے علی تم مجھے اپنی تلوار دے دو۔ میرے علی نے اپنی تلوار، میں نے سخاوت کا ذکر کیا نا، میدان میں دیکھو کیسی سخاوت کی، اپنی تلوار اس کو دے دی۔ کہا علی کوئی میدان میں اپنے مد مقابل کو بھی کوئی تلوار دیتا ہے؟ اللہ، کہا دراصل جب تم میرے مد مقابل بن کے آیا تو میں نے تیری تلوار کو توڑ دیا، اللہ اللہ اللہ، میں نے تیری تلوار کو توڑ دیا۔ امت کا بھلا نیٹ ورک والوں سے میں کہوں گا کہ اب سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو ترک کیجئے۔ میرے مولا کائنات کا بے مثال جملہ جو آپ کے دلوں میں کئی دنوں تک رقص کرتا رہے گا اور محبتوں کی شمع کو جلاتا رہے گا، سماعت کیجئے جملہ،
کہا کوئی جنگ کے میدان میں بھی اپنی تلوار کوئی دیتا ہے، اپنے مقابل کو مد مقابل کو بھی کوئی تلوار دیتا ہے. کہا جب تو میرے مد مقابل آیا تو میں نے تیری تلوار کو توڑ دیا، لیکن جب تو میرے پاس سائل بن کے آیا تو میں نے اپنی تلوار کو تجھے دے دیا. کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں. میں نے اپنی تلوار کو تجھے دے دیا. یہ کمال ہے آل نبی کا. اور مولا کائنات، مولا متقیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا معیار، مقام اور آپ کی بلندی یہ ہے، جب آپ پر وار کیا عبد الرحمن ملون عبد الملجم نے تو آپ بہت شدید زخمی ہو گئے، اور کوفے والوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر حضرت مولا کائنات کے پاس اس کو کھڑا کر دیا. پورا کوفہ جمع تھا اور وہ لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا. روزے کا وقت ہوا، آپ نے اپنا شربت دودھ کا پیالہ اس کے سامنے کر دیا. کہا گھبراتا کیوں ہے، لے یہ دودھ کا پیالہ پی. تو یہ مقام علی ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی ایسے پیش آتے ہیں. اور کہا حسن اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اگر میں صحیح ہو جاؤں گا تو اس کا بدلہ میں خود لوں گا، اگر میں شہادت پا لیتا ہوں، شہادت کا جام پی لیتا ہوں تو حسن اس پر ایک ہی وار کرنا، حسن اس پر ایک ہی وار کرنا. عزیزان من، مولائے متقیان، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی میں کیا بات بتاؤں. لیکن آپ کو ایک اور فضائل کی بات بتاتا ہوں، اور کیونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، سامعین سن رہے ہیں، کہ ایک بار سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ابیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مابین کچھ بحث کا معاملہ ہوا. حضرت سیدہ کائنات نے کہا علی میں آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ سیدہ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں. اللہ اللہ. کہا یہ فیصلہ سرکار کی بارگاہ میں ہوگا، دونوں سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار میرے بابا جان اس کا فیصلہ فرمائیں گے. حضرت مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے. دونوں احباب سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور کہا کہ علی سرکار نے فرمایا کہ سرکار میں زیادہ خوبصورت ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا بابا میں زیادہ خوبصورت ہوں. میرے سرکار مسکرا دیے. کہا علی تم فاطمہ سے زیادہ خوبصورت ہو اور سیدہ تم علی سے زیادہ خوبصورت ہو. اللہ اللہ، واہ واہ. دیکھیں مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اور مقام سیدہ کائنات اور مولا کائنات دیکھیں. یہ ہے مقام اس گھرانے کا. اور دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اپنے ایوان سے، جہاں بھی مجھے بلایا جاتا ہے، جہاں بھی مدعو کیا جاتا ہے، کامران بھائی یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ ورا الورا ہے. بے شک ایسی. اور کیونکہ یہ نورانی گھرانہ ہے، ایسا گھرانہ ہی نہیں ہے کوئی اس کائنات میں کہ جو مولا کائنات خود امام، آپ کے بیٹے امام حسن امام، آپ کے بیٹے امام حسین امام، ان کے بیٹے امام زین العابدین امام، ان کے بیٹے امام باقر امام، ان کے بیٹے امام جعفر امام، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم امام، ان کے بیٹے امام علی رضا امام، ان کے بیٹے امام تقی امام، ان کے بیٹے امام نقی امام، ان کے بیٹے امام حسن عسکری امام. اور اب جب تک حضرت امام مہدی سرکار کا ظہور نہیں ہوتا، جب تک اس سیٹ پر، اس پاور پر انہی کے بیٹے حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس سیٹ پر برجمان ہیں اور مضبوطی کے ساتھ موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا گھرانہ کہاں ہے کامران بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، محمد عمران کمال سلطانی عاشق اہل بیت آپ کے درمیان رونق افروز ہیں، اور آپ لہجہ بھی سماعت کر رہے ہیں. انداز تخاطب ان کا آپ دیکھ رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، اس سے محظوظ ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. عاشق اہل بیت ان کا بہت پیارا لقب ہے، اور دنیا انہیں عاشق اہل بیت سے ہی یاد کرتی ہے. اس مختصر مگر جامع نشست میں ہم محمد عمران کمال سلطانی کا احاطہ نہیں کر سکتے. محافل ذکر خیر میں عمران کمال سلطانی کو ضرور نقیب محفل کے طور پہ بلائیے، اور عشق صحابہ و اہل بیت سنیے اس مجاہد نقیب محفل سے کس قدر وجدانی انداز میں عشق صحابہ اور عشق اہل بیت بیان کرنے والا یہ مجاہد نقیب محفل
میں نے اس نشست کے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ میں بہت قلبی عقیدت رکھتا ہوں عمران کمال سلطانی سے، اور اس لیے رکھتا ہوں سامعین محترم کہ میں عمران کمال سلطانی کے عقائد و نظریات کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ بارہا ڈسکشن کے بعد، بارہا بحث و مباحثے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عمران کمال سلطانی قرار واقعی عاشق صحابہ و اہل بیت۔ آپ تمامی احباب جہاں جہاں اس نشست سے مستفید ہو رہے ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تا حشر اس لیے بھی ضرورت علی کی ہے، تا حشر اس لیے بھی ضرورت علی کی ہے، نافس جہان بھر میں ولایت علی کی ہے، نافس جہان بھر میں ولایت علی کی ہے، اس واسطے بھی زندگی مشکل نہیں رہی، اس واسطے بھی زندگی مشکل نہیں رہی، ہوش و حواس پر جو حکومت علی کی ہے، ہوش و حواس پر جو حکومت علی کی ہے، تا حشر اس لیے بھی ضرورت علی کی ہے، نافس جہان بھر میں حکومت علی کی ہے۔ ناظرین محترم اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس مختصر نشست کے اندر ہم نے کوشش کی کہ شان سیدنا مولا کائنات اپنے اپنے لہجوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجئے۔ عمران کمال سلطانی کے ساتھ مختصر مگر جامع نشست آپ کو کیسی لگی؟ انہیں دوبارہ بھی اگر سننا چاہتے ہیں تفصیلاً تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام میڈیا پرخلوص ٹیم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری آپ سے اجازت کا طلبگار ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔